السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. سورہ المائدہ آیت 36. اسی آیت کے تعلق میں پہلے میں کچھ احادیث نبوی بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات. یہ مضمون گزشتہ 2-3 خطبات سے جاری ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس خطبے میں اس مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں گا انشاءاللہ. پہلی حدیث ترمذی کتاب صفۃ القیامہ والرقائق والورع سے لی گئی ہے. سہل بن معاذ بن انس اور جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر کچھ دیا اور اللہ کی خاطر ہی روکا اور اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر دشمنی کی اور اللہ کی خاطر کسی کا نکاح کروایا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. یہ جو پہلے دو کچھ باتیں ہیں، پہلی باتیں کو تو بالکل واضح ہیں، لیکن اس طرف میں خصوصاً توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی خاطر کسی کا نکاح کروایا. یہ اس وقت جماعت کی اشد ترین ضرورت ہے کہ بچیوں کے نکاح کروائے جائیں، اور اس میں نکاح نہ کروانے میں کئی قسم کی معاشرتی خرابیاں بھی حائل ہیں. بعض ماں باپ خود حائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی بچی کی کمائی سے وہ دوسرے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اور نکاح نہ کروانے کے ذمہ دار وہ خود ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے بچیاں دیر تک بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں نسبتاً رشتے کم ملتے ہیں، کفف کم ملتا ہے، وہاں بہت دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی خاطر نکاح کروائیں، یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے، اور آپ کو بھی دلی تسکین ہوگی اس بات سے کہ کسی بچی کی شادی میں آپ ذمہ دار آپ ذریعہ بن گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جب بچیوں کی شادی کا ذریعہ بنائے تو اسی کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے. دوسری حدیث حضرت ابن ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا، جس دن کے میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث میں یہ ذکر ضروری ہے
کہ خدا کا سایہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں. ماں باپ کا سایہ بھی ایک محاورہ ہے. یہ مراد تو نہیں کہ فلاں شخص اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم رہ گیا کہ وہ ہمیشہ ماں باپ کے سائے میں چلا کرتا تھا. یہ محاورہ ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. خدا کے سائے سے مراد محض رحمت کا سایہ ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہمیں ڈھانپ لے. حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے بجا لاؤں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. اب ان دونوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے اعتنا ہو جا تو اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے اعتنا ہو جا تو وہ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. یہ بہت ہی پیارا اور پرحکمت جواب ہے. یعنی پرحکمت تو ساری باتیں ہوا کرتی ہیں، مگر بعض دفعہ بعض باتوں کو کھولنا پڑتا ہے. دنیا سے بے اعتنا ہو جا، دنیا کی خواہش ترک کر دے تو دنیا تجھ سے محبت کرنے لگے گی. کیونکہ جس کے پاس جو کچھ ہے، اگر تو اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کی خواہش ہی نہیں کرے گا، تو لازماً ایسے شخص کو تجھ سے محبت ہو جائے گی. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے اعتنا ہو جا تو وہ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. پہلے تھا اللہ تجھ سے محبت کرے گا. دنیا سے بے اعتنا ہو جا تو اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. اگر دنیا کی دولتوں سے بے پرواہ ہو کر سب کچھ خدا کے حاضر کر دو تو اللہ کو تجھ سے محبت ہو جائے گی. اور یہی حال بنی نوع انسان کا ہے. اگر ان کے مال میں تمہیں کوئی حرص نہ رہے تو وہ تم سے محبت کریں گے. ایک طبعی اور قدرتی بات ہے. تو کسی کے اموال میں پر نظر نہ رکھنا اور دنیا کے اموال کو آنی جانی سمجھنا اور خدا کی خاطر دنیا کے مال کو ترجیح نہ کر دینا، یہ اس حدیث کا مرکزی نقطہ ہے. ابن ماجہ کتاب زہد میں یہ روایت ہے. یہ وہی ہے جس پہ حدیث پڑھ چکا ہوں پہلے. ابی موسیٰ اشعری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ایکویشن بالکل واضح اور کھلی ہے. جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کے بدلے دنیا سے محبت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے آخرت کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے. اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نقصان برداشت نہ کرنا پڑے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو بہت یاد رکھنے والی ہیں. بس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا نتیجہ نکالتے ہیں، بس تم باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو. دنیا نے تو فنا ہو جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ایک اللہ کی وجہ باقی رہے گی، یعنی اللہ کی رضا باقی رہ جائے گی. اس لیے فانی چیزوں سے محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہیں، اور رحمان کے نزدیک بہت پیارے ہیں. وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کے ساتھ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا بھی وابستہ ہے، اور اگر اس کو آپ حفظ جان بنا لیں تو جن کو تہجد کی توفیق ہے وہ ضرور لازماً ہر تہجد میں یہ دعا کیا کریں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں
اپنی مرادیں مانگنے کے لیے نہایت ضروری دعا ہے. اس کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہیں بن سکتے، اور اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی منافعات سے آپ محروم رہ جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی حدیث کے ذکر میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ 3 مختلف وقتوں میں میرے وارثوں نے میرا آخری وقت سمجھ کر مسنون طریقے پر مجھے 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی. جب تیسری مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی تو میں دیکھتا تھا کہ بعض عزیز میرے جو اب وہ دنیا سے گزر بھی گئے ہیں، دیواروں کے پیچھے بے اختیار روتے تھے، اور مجھے ایک قسم کا قولنج تھا اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا. 16 دن برابر ایسی حالت رہی، اور اسی بیماری میں میرے ساتھ ایک اور شخص بیمار ہوا تھا. وہ 8ویں دن راہی ملک بقا ہوا، حالانکہ اس کے مرض کی شدت ایسی نہ تھی جیسی میری. جب بیماری کو 16واں دن چڑھا تو اس دن بکلی حالت یاس ظاہر ہو کر تیسری مرتبہ مجھے سورہ یاسین سنا دی گئی، اور تمام عزیزوں کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ آج شام تک یہ قبر میں ہوگا. تب ایسا ہوا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مصائب سے نجات پانے کے لیے بعض اپنے نبیوں کو دعائیں سکھلائی تھیں، مجھے بھی خدا نے الہام کر کے ایک دعا سکھلائی. وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں تو اس دعا کو ہمیشہ ورد جان بناتا ہوں. آپ سب کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ جن کو تہجد کی توفیق ہے وہ ضرور یہ دعا پڑھا کریں. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے، صلی علی محمد و علی آل محمد و آل محمد، یعنی آل محمد کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا ہے، اور بیچ میں علی کا صلہ بھی اڑا دیا گیا ہے. تو اس دعا کو جن کو توفیق ہو وہ تہجد میں پڑھا کریں، اور جن کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں وہ اپنے نوافل میں اس دعا کو باقاعدگی سے یاد رکھیں. بخاری کتاب التفسیر میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے تو اس میں ضرور یہ دعا مانگتے، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو مجھے بخش دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ ساری امت کو شامل رکھیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر بڑا بھاری احسان ہے کہ اپنے آپ کو مجھے معاف کر دے کی بجائے یہ فرمایا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے کہ ہمیں معاف کر دے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا زندہ جاوید اور جاری و ساری دعا ہے، اور آپ کا فیض ہمیں پہنچتا ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود بھیجیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو داؤد کتاب الادب باب فی قبلۃ الجسد میں یہ حدیث درج ہے. حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بڑے بامذاق آدمی تھے، بہت طبیعت مزاح والی تھی، اور بعض دفعہ زیادہ مذاق کرنے سے دل پہ داغ بھی لگ جایا کرتا ہے. اس لیے ہر وقت مذاق کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے. مگر وہ بہرحال ایسا مذاق تو نہیں کیا کرتے ہوں گے کہ لوگوں کے دل دکھیں، اچھے مذاق ہی کیا کرتے تھے، مگر مذاق بہت کرتے تھے. اس پر ایک دفعہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک دن لوگوں میں بیٹھے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہلو میں چھڑی چبھائی.
कुछ तो इसलिए कि इतना ज़्यादा भी नहीं मजाक किया करते, कुछ इस ख्याल से भी शायद कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब अदब का तकाजा है कि खामोश हो जाओ। तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हुस्न नियत से छड़ी चुभोई। इस पर वो कहने लगे, हुजूर मैंने तो बदला लेना है। हुजूर ने फरमाया चाहो और बदला ले लो। इस पर वो कहने लगे, हुजूर आपने तो कमीज पहनी हुई है और मैं तो नंगे बदलूं। इस पर हुजूर ने बदला देने के लिए अपनी कमीज को ऊपर उठाया। ये देख कर उसैद बिन हुज़ैर हुजूर से लिपट गए और जस्ते मुबारक के बोसे पर बोसे लेने लगे और कहने लगे, हुजूर मेरा तो ये मकसद था, मैंने तो मरने से पहले आपकी जिस्म से अपने जिस्म को मलना था और आपके जिस्म उतार के बोसे लेने। और इन हदीस के बाद मैं हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ इक़्तिबासात आपके सामने पेश करता हूँ। खुदा ताला ने इस वक्त एक सादिक को भेज कर चाहा है कि ऐसी जमात तैयार करे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। एक सादिक को भेजकर चाहा है कि ऐसी जमात तैयार करे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। हकीकत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सादिक में होते तो कभी ऐसी जमात तैयार नहीं कर सकते थे। बचपन से आपको सच्चाई से इश्क था, सच्चाई के मुकाबले पर हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दिया करते थे। अपने माँ बाप के खिलाफ भी गवाही देनी हो तो गवाही देते थे, अपने भाइयों के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही देते थे। कभी सारी जिंदगी आपने गलत गवाही नहीं दी। और ऐसा ही वजूद है जो लोगों की इस्लाह के लिए जरूरी है। जो सच्चाई पर कायम ना हो, जो मर्द सादिक ना हो, वो लोगों की इस्लाह कैसे कर सकता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा तआला ने इस वक्त एक सादिक को भेज कर चाहा है कि ऐसी जमात तैयार करे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। मैं देखता हूँ कि बाज़ कच्चे लोग दाखिल हो जाते हैं और फिर ज़रा सी धमकी मिलती है और लोग डराते हैं तो फिर ख़त लिख देते हैं कि कुछ तकिया कर लिया है। बताओ, अंबिया अलैहिस्सलाम इस किस्म के तकिया किया करते थे? कभी नहीं। वो दलेर होते थे और उन्हें किसी मुसीबत और दुख की परवाह नहीं होती थी। वो जो कुछ लेकर आते उसे छुपा नहीं सकते, खा एक शख्स भी दुनिया में उनका साथी ना हो। वो दुनिया से प्यार नहीं करते, उनका महबूब एक ही खुदा होता है। वो इस राह में एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कत्ल हों, इसको पसंद करते हैं। इससे समझ लो कि अल्लाह ताला के साथ सच्चे ताल्लुक़ का मज़ा और लुत्फ़ में ही तो फिर ये गुरोह क्यों मसाइब उठाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को पढ़ो कि कुफार ने किस कदर दुख आपको दिए। आपके कत्ल का मंसूबा किया गया, ताइफ में गए तो वहाँ से खून आलूद होकर फिरे, आखिर मक्का से निकलना पड़ा। और वो बात जो दिल में थी और जिसके लिए आप मबूस हुए थे उसे एक आन के लिए भी नहीं छोड़ा। ये मसाइब और तकालीफ कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती जब तक अंदरूनी कशिश न हो। एक गरीब इंसान के लिए 2-4 दुश्मन भी हों तो वो तंग आ जाता है और आखिर सुलह करने पर मजबूर हो जाता है। मगर वो जिसका सारा जहान दुश्मन हो, वो क्यों कर इस बोझ को बर्दाश्त करेगा अगर कभी ताल्लुक़ न हो। अक्ल इसको कबूल नहीं करती। मुख्तसर ये कि खुदा ताला की मोहब्बत की लज्जत सारी लज्जतों से बढ़कर तराजू में साबित होती है। बस वो लज्जात जो बहिश्त में मिलेंगी, ये वही लज्जतें हैं जो पहले उठा चुके हैं और वही उनको समझते हैं जो पहले उठा चुके हैं। बस ये ख्याल कि जन्नत में जाकर हम खुदा से मोहब्बत करेंगे और खुदा की मोहब्बत की वजह से जन्नत में जाएंगे, ये रूमानी फर्जी बातें हैं। जब तक इस दुनिया में इस मोहब्बत का मज़ा ना कोई चख ले, उसको आखिरत की मोहब्बत या आखिरत की जन्नत की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अल्लाह मालिक है, वो जो चाहे फैसला करे, मगर बज़ाहिर यही असूल दिखाई देता है। फिर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मदार निजात सिर्फ यही अमर है कि सच्चा तक़वा और खुदा की खुशनुदी और खालिक की इबादत का हक़ अदा किया जाए। इल्हामात और मुकाशफात की ख्वाहिश करना कमज़ोरी है। मरने के वक्त जो चीज़ इंसान की लज्जत दे होगी वो सिर्फ खुदा ताला की मोहब्बत और उससे सफाई मामला
اور آگے بھیجے ہوئے اعمال ہوں گے جو ایمان صادق اور ذاتی محبت سے صادر ہوئے ہوں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو بھی اللہ کا ہو اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو عاشق ہوتا ہے آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ معشوق بن جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی کبھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس کی طرف پھرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک مشہور شعر ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیچ میں بتا رہا ہوں، مسلم کی تحریر میں نہیں ہے، کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تینا صورت شمع کہ پروانہ سوزا می شود۔ عشق پہلے معشوق کے دل میں سلگتا ہے، اگر شمع کی لو روشن نہ ہوتی تو پروانہ اس میں جلنے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو پہلے شمع جلتی ہے تو پھر پروانہ جلتا ہے۔ اسی طرح جن کو محبت ہو جائے ان کی محبت کے اثر سے ان کا معشوق ان کا عاشق ہو جاتا ہے، آخر ہوتے ہوتے کشش سے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور عاشق معشوق کا معشوق بن جاتا ہے۔ جب جسمانی اور مجازی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ ایک معشوق اپنے عاشق کا عاشق ہو جاتا ہے، تو کیا روحانی زندگی میں جو اس سے زیادہ کامل ہے؟ ایسا ممکن نہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا ہو آخر کار خدا اس سے محبت کرنے لگے اور وہ خدا کا محبوب بن جاوے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ وہ تحریر ہے جسے لاکھ دفعہ بھی پڑھیں تو کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ایسی زندہ تحریر ہے کہ جس کے متعلق میں یقین کے ساتھ بلا شبہ کہتا ہوں کہ آئندہ ساری نسلیں قیامت تک یہ تحریر پڑھیں گی تو ان کو یہ تحریر اس وقت بھی اسی طرح زندہ پائندہ دکھائی دے گی جیسے آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلی لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کے ہونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس لفظ سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ میں ایک گھونٹ ضرورت تو محسوس نہیں کر رہا لیکن پینا ضروری ہو گیا، لوگوں کا اصرار بہت ہے، مگر ضرورت سے زیادہ اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھے خط بھی بڑا لکھتے ہیں، بہت مزہ آیا آپ کے پانی پینے کا۔ پانی پینا سر تو گلے خشکی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں مزہ کس بات کا آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے یہ لکھنا چھوڑ دیں پلیز، میں جو پانی جب ضرورت ہوگی آپ ہی پی لیا کروں گا، تو اس وجہ سے اپنے نمبر بنانے بند کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور صفا سے اس کے ہو گئے، وہ غیروں پر جو اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیسا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ جو خدا تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا ہے، اس پر یقین کامل انسان کو تمام مراتب بخش سکتا ہے۔ اس پر جتنا بھی غور کریں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کو قادر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے۔ اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا۔ یہ ذرہ ذرہ سجدہ کرنے والا مضمون ہے،
یہ جن دلوں پہ یہ کیفیت طاری ہو انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ سجدے میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ساری کائنات خدا کے حضور جھک گئی ہے، اور ذرہ ذرہ اپنے وجود کا نہیں، وہ ساری کائنات کا وجود سجدہ ریز ہے۔ بس فرماتے ہیں اس کے بعد ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام خواہ کے ظہور پذیر ہوا، تو ہر ذرہ مخلوقات کا جس سے ظہور پذیر ہوا وہ ہر ایک ذرہ اسی کو سجدہ کرتا ہوگا۔ اسی سے میں نے یہ مضمون نکالا ہے کہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے، اور ہزاروں درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنے قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا ہے، اور بے شمار حسن والا اور احسان والا، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ لال ایک ہیرے کی قسم ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے، اور مجھے اس نے معمور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل عمل پر موقوف ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت بظاہر تو لوگ آسان سمجھتے ہیں، مگر اس کے درمیان ایک ایسا مسئلہ حائل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجربے سے محسوس کیا ہے۔ فلاسفر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسری مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ذکر موجود ہے کہ کائنات پر غور کرو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، مگر چاہیے تک رہ جاتا ہے معاملہ۔ مگر میں مسیح موعود فرماتے ہیں مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ اور فلسفی لاکھ بحث کرے، جس کو خدا حاصل ہو جائے اس کے اوپر کوئی دلیل دنیا کی کام نہیں کرتی۔ تم ذاتی محبت خریدو اور اپنے اندر وہ قلق، وہ سوزش، وہ گداز، وہ رقت پیدا کرو جو ایک عاشق صادق کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو، کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو وہ کام نہیں آتا۔ بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ بھلا کبھی کسی نے کوئی عاشق دیکھا ہے کہ وہ معشوق سے کہتا ہو کہ میں تو تجھ پر اس واسطے عاشق ہوں کہ تو مجھے اتنا روپیہ یا فلاں شے دے؟ ہرگز نہیں۔
देखो ऐसी तभी मोहब्बत पैदा कर लो जैसे एक माँ को अपने बच्चे से होती है। माँ को नहीं मालूम होता कि क्यों बच्चे से मोहब्बत करती है, उसमें एक तभी कशिश और ज़ाती मोहब्बत होती है। देखो अगर किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए और रात का वक्त हो तो उसकी क्या हालत होती है। यूं यूं रात ज़्यादा होगी और अंधेरा बढ़ता जाएगा, उसकी हालत दिगर गुम होती चली जाएगी, गोया जिंदा ही मर गई है। मगर जब अचानक उससे उसका फजान मिल जाए तो उसकी वो हालत कैसी होती है, ज़रा मुकाबला करके तो देखो। बस सिर्फ ऐसी मोहब्बत ज़ाती और कामिल ईमान से इंसान दारुल-अमान में पहुंच सकता है। ये आप में से हर एक को तजुर्बा हुआ होगा, अपना प्यारा बच्चा या भाई वगैरह किसी रश में कुछ देर के लिए भी थोड़ी देर के अलग हो जाए तो इंसान के ऊपर कैसी कैफियत होती है, नाकाबिल बर्दाश्त होती है। जब तक वो बच्चा मिल ना जाए उस वक्त तक आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इंसान किस किस्म की दुनियावी जहन्नम में मुब्तला हो जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा काबुल के सफ़र के दौरान मैं अपनी बच्ची फ़ायज़ा का फ़ायज़ा की उंगली पकड़ कर अपने साथ ले जा रहा था। और काबुल में तो ख़ास तौर पर बच्चे अगवा भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरत थी। अचानक उसने किसी वजह से कोई चीज़ देखने के लिए मेरी उंगली छुड़ाई और भागकर किसी तरफ चली गई। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वो वहीं खड़ी रही, इधर उधर नहीं रही। मैं अपने ख्याल में आगे निकल गया और फिर जब देखा कि वो नहीं है तो मैं जानता हूँ और मेरी सोच हालत थी, नाकाबिल बयान अज़ाब में मुब्तला था। लेकिन जब वापस पहुंच के देखा कि वो बच्ची वहीं खड़ी है तो उसका हाथ मैंने मजबूती से पकड़ लिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हर किस्म के तजारिब को ज़ाती तौर पर जानते थे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत थी। और उस मोहब्बत के नतीजे में ज़रूरी नहीं कि ऐसे तजर्बे किसी को पेश आएँ, ऐसे शख्स की हर तजर्बे पर नज़र रहती है। मगर जब अचानक उससे उसका फर्जंद मिल जावे तो उसकी वो हालत कैसी होती है, ज़रा मुकाबला करके तो देखो। बस सिर्फ ऐसी मोहब्बत ज़ाती और कामिल ईमान से ही इंसान दारुल-अमान में पहुंच सकता है। सारे रसूल खुदा ताला को इसलिए प्यारे न थे कि उनको इल्हामात होते थे, उनके वास्ते मुकाशफात के दरवाजे खोले गए हैं या नहीं, बल्कि उनकी ज़ाती मोहब्बत की वजह से वो तरक्की करते करते खुदा के माशूक और महबूब बन गए थे। इसी वास्ते कहते हैं कि नबी की नबूवत से उसकी वलायत अफजल है। अब वलायत का जिक्र तो निचले नंबर पे आता है, सबसे आखिरी नंबर है वली का। मगर किन मानों में कहते हैं कि वलायत अफजल है? मतलब यह है खुदा से मोहब्बत होती है, खुदा का वली होता है तो खुदा उसको अपना माशूक बनाता है। नबी बनने से पहले खुदा ताला की सच्ची मोहब्बत दिल में होनी ज़रूरी है, इसी को वलायत कहते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई दूसरे दर्जे का वली नबी से अफजल होता है। यहाँ वलायत इन मानों में है कि उसको अल्लाह से मोहब्बत हो तो वही मोहब्बत उसको नबी बनाने पर मुमताज हो जाती है। इसीलिए हमने अपनी जमात को बारहा ताकीद की है कि तुम किसी चीज़ की भी हवस न रखो, पाक दिल और बेतमा होकर खुदा की मोहब्बत ज़ाती में तरक्की करो। जब तक ज़ाती मोहब्बत नहीं तब तक कुछ भी नहीं। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सुनने वालों सुनो कि खुदा तुमसे क्या चाहता है, बस यही कि तुम उसी के हो जाओ, उसके साथ किसी को भी शरीक न करो, ना आसमान में न ज़मीन में। हमारा खुदा वो खुदा है जो अब भी ज़िंदा है जैसा कि पहले ज़िंदा था, और अब भी वो बोलता है जैसा कि पहले बोलता था, और अब भी वो सुनता है जैसा कि पहले सुनता था। ये ख्याल खाम है कि इस ज़माने में वो सुनता तो है मगर बोलता नहीं, बल्कि वो सुनता और बोलता भी है। उसकी तमाम सिफ़ात अज़ली अब्दी हैं, कोई सिफ़त भी मुअत्तल नहीं और ना कभी होगी। वो वही वाहिद ला शरीक है जिसका कोई बेटा नहीं और जिसकी कोई बीवी नहीं। वो वही बेमिसल है जिसका कोई स्थानी नहीं और जिसकी तरह कोई फ़र्द किसी ख़ास सिफ़त से मखसूस नहीं।
اور جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ اب یہ اس کے لیے وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے، دور ہے باوجود قریب ہونے کے، یہ بعض دوسرے مذاہب کے جو اہل اللہ تھے انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آ سکتی بظاہر۔ وہ شارق سے بھی قریب ہے اور دور اتنا ہے کہ کوئی انتہا اس کو پا نہیں سکتی، کسی نظر کی پہنچ اس کی انتہا کو پا نہیں سکتی۔ بس یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے اور خالق نے اپنی جیسی کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔ اگر خالق اپنی جیسی مخلوق پیدا کرتا تو وہ بھی پھر خالق ہوتی۔ بس ناممکن ہے کہ خالق کی مثل کوئی ہو، وہ لا بے مثل ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے۔ جب کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا تو یہ اہل کشف پر خدا کا تمثل ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسے وجود کو تو دیکھ سکتا ہے، خدا کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جو سچے لوگ ہیں ان پر خدا بندے کی صورت میں بعض دفعہ ظاہر ہوتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے۔ وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام محامد حق کا، اور سچ چشمہ ہے تمام خوبیوں کا، اور جامع ہے تمام طاقتوں کا، اور مبدا ہے تمام فیضوں کا، اور مرجع ہے ہر ایک شخص کا، ہر ایک شے کا۔ جامع ہے تمام طاقتوں کا، اس کی آسان اردو تو یہ ہے کہ سب طاقتیں اس میں جمع ہیں، اور مبدا ہے تمام فیضوں کا، ہر فیض اسی سے پھوٹتا ہے، اور مرجع ہے ہر ایک شے کا، اور ہر چیز اسی کی طرف واپس لوٹتی ہے، اور مالک ہے ہر ایک ملک کا، اور متصف ہے ہر ایک کمال سے، اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ذوف سے، اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں، اور اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں۔ اور تمام روح اور اس کی طاقتیں اور تمام ذرات اور ان کی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طاقتوں اور اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اسی کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں، اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے۔ اس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے، اور اسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے۔ اب خدا ہی سے خدا کی راہ تلاش کی جاتی ہے۔ یہ بظاہر الجھن والا مسئلہ ہے کہ جس کو پایا نہیں اسی سے اس کی راہ ڈھونڈیں گے۔ تو دراصل خدا بندے پر اس دنیا میں درجہ بدرجہ اس طرح ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ جس راہ پر وہ چلتا ہے وہی راہ آخر خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ محاورہ ہے ہر سڑک روم تک جاتی ہے، تو یہ تو یوں ہی محاورہ ہی ہے، کہاں سب سڑکیں روم تک جاتی ہیں۔ کئی لوگوں نے تو خواب میں بھی روم نہیں دیکھا ہوا، مگر اللہ تک ہر سڑک پہنچاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ کی تلاش کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈتے ہیں، ہم خود اپنی راہیں اس کو دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح گویا ہر چلنے والے کی راہ خدا ہی کی طرف جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی راہ تلاش کرو، یہ ایک فرضی بات نہیں، واقعتاً خدا کی مرضی اور خدا کے فیض کے بغیر اس کی کوئی راہ نہیں مل سکتی، مگر ہر چلنے والا
مختلف مقام پر ہوتا ہے، اور جس مقام پر بھی وہ سفر خدا کی طرف شروع کرتا ہے، بالآخر مرنے سے پہلے خدا اس کو اپنے تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے، اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے، اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے۔ اسی طرح نیستی سے ہستی کرنا اس کا کام ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارہ میں بغیر کسی مادہ کے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ایسا ہے جو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے لوگوں کی خوابوں میں بھی ایک عالم دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ عالم فرضی ہوتا ہے، اس کو روح سے کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ لیکن سچے آدمی کی رویا سچی ہوتی ہے، اور وہ عالم جو رویا میں دیکھتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو رویا صالحہ غیب کی خبریں بتاتی ہیں، ان کی یہی مثال ہے۔ اگر انسان سچا ہو تو اس کی خوابیں بھی سچی ہوں گی، اور ان کے سچے ہونے کی علامت ایسی ہے جو ہر دوسرے شخص کو نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ ہونے والا ہے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا اس زمانے تک اس میں کیا ہوگا، جیسا کہ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رویا اور کشوف میں ذکر ملتا ہے۔ ایسے زمانوں کا جن کا آغاز بھی رسول اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، مگر آپ نے ان کی پیشگوئیاں کی، اس لیے کہ آپ سچے تھے، اور سچے کے کشوف ضرور سچے نکلتے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی کی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار، جبکہ زار انگلستان کی ملکہ کے مقابل پر، انگلستان کے بادشاہ کے مقابل پر دنیا کا عظیم ترین بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت 1905 میں آپ کا یہ پیشگوئی کرنا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، بہت حیرت انگیز بیان ہے۔ بھی ہوگا پہ غور کریں، ایسا انقلاب آنے والا ہے روس پہ کہ زار شاید رہے ہی نہ، اور اگر ہوگا بھی تو حالت زار میں ہوگا۔ زار کا حالت زار میں ہونا یہ فصاحت و بلاغت کا بھی ایک نشان ہے۔ اب عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کے سب اخباروں میں زار کی تباہی کی خبر اسی فکرے کے ساتھ شروع ہوئی، اسی فکرے پر ختم ہوئی کہ زار کی حالت زار۔ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں زار کی حالت زار، انگریزی میں بھی اس کا متبادل استعمال ہوتا تھا، اور ہر دنیا کے اس کی زبان میں اسی کا متبادل استعمال کیا گیا کہ زار کی حالت زار۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل چھوڑتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم خواب کے نظارے میں بغیر کسی مادہ کے ایک عالم پیدا کر، جیسا کہ بغیر کسی مادہ کے عالم پیدا کر دیتا ہے، اور وہ عالم جو پیدا کرتا ہے خدا، وہ واقعتاً سچا عالم ہوتا ہے، لیکن سچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جھوٹوں کو جو عالم دکھایا جاتا ہے وہ عالم بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے ان کی طرح، اور ہر ایک فانی اور معدوم کو موجود دکھلاتا ہے۔ بس اسی فانی اور معدوم کو، فانی سے مراد یہ ہے کہ جس نے فنا ہو جانے والا ہے، جو فنا ہو جانے والا ہے آئندہ کے زمانے میں، اور معدوم جو اب غائب ہو چکا ہے۔ تو رویا اور کشوف کے ذریعے ماضی کی خبریں بھی دی جاتی ہیں اور مستقبل کی خبریں بھی دی جاتی ہیں۔ بس اسی طرح اس کو تمام قدرتیں ہیں۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے، اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف ہیں یا اس کے مواعید کے برخلاف ہیں۔ سب کچھ کر سکتا ہے، اس پہ آریہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ تو خدا ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے آپ کو مارے۔ اس کی صفت سے ٹکراتی نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں بھی کوئی تصادم نہیں، تو اس کی صفات میں کیسے تصادم ہو سکتا ہے؟
اسی لیے محض جاہلوں کی شوخیاں ہیں کہ اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا ہے علی کل شیء قدیر. شے میں کا مضمون صرف چیز نہیں بلکہ شاء سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چاہنا. وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف ہیں. یہ فقرہ خاص طور پر قابل غور ہے، یا اس کے مواعید کے برخلاف ہیں. مواعید میں وہ خوشخبریاں ہیں جو انبیاء کو دی جاتی ہیں. غالباً آنا و رسلی بھی ان میں سے ہے، اور اس میں وہ پھر کبھی بھی ان باتوں کو انہونی نہیں رہنے دیتا. وہ لازماً کر کے دکھاتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ ضرور کر کے دکھاتا ہے. مگر جو اس کے ڈراوے ہیں ان کو ضروری نہیں کہ ان پہ عمل کرے. وہ ڈراوے جو ہیں وہ توبہ و استغفار سے ٹالے جا سکتے ہیں. جیسا حضرت یونس کی قوم کے مواعید ٹال دیے گئے، تو وہ اپنی خوشخبریوں کو نہیں ٹالتا مگر اپنے انذار کو ضرور ٹال سکتا ہے. وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں، اور اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے. ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے. اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا. وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق قادر قدرتوں کے نظارے دکھاتا ہے، یہاں تک وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے. یعنی ان باتوں کی وجہ سے خدا پہچانا جاتا ہے. دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جس میں فیاضانہ زندگی نہیں وہ مردہ ہے نہ زندہ. اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے کہ خدا نے مجھے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی دائمی زندگی اور پورے جلال اور کمال کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اس کی پیروی سے اور اس کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے اور دل کو یقین کے نور سے پر ہوتے ہوئے پایا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں. صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام رسولوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی. پھر فرماتے ہیں اے تمام وہ لوگوں جو زمین پہ رہتے ہو اور اسے تمام انسانی روحوں، اور اے تمام وہ انسانی روحوں جو مشرق اور مغرب میں آباد ہیں، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرح دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ آسمانی نشانوں کے نام کرتے ہیں. اب میں اقتباسات کو مختصر کرتا ہوا، وقت ختم ہو رہا ہے، یہ عرض کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسے یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ اگرچہ سب مقرب اور وجیح خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، یہ اس نبی کا احسان ہے، اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔